حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام اور خدمت خلق۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو بہت ہی عالمگیر ہے اور ایک سچا مذہب ہے، اور یہ دین دنیاوی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی انسان نے اس کے قوانین اور احکامات نہیں بنائے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ نے اس کے قانون کو وضع کیا ہے، اللہ نے اس کے قانون بنائے ہیں، اللہ نے ہی اس کے احکامات کو نافذ کیا ہے۔ یعنی پوری طریقے سے اس دین کو بنانے والا اور اس دین کے تمام فرامین کو اپنے نبی پر نازل کرنے والا اللہ رب العزت، اور خود اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر اس دین کے بارے میں بالکل واضح انداز میں فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین نہیں اللہ کے نزدیک۔ اگر اللہ اپنے بندے کے اعمال کو کسی چیز سے اگر پرکھتا ہے، اللہ نے اگر اعمال کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا اگر کوئی پیمانہ رکھا ہے تو اسلام ہے، کہ اسلام میں رہ کر رہا ہے، اسلام کے قوانین کے مطابق کر رہا ہے، اسلام کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے اندر کر رہا ہے کہ باہر کر رہا ہے۔ اندر ہے تو ٹھیک ہے، اسلامی قوانین کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اسلام کے اندر جو بھی جائز چیزیں اگر اس کا استعمال کر رہا ہے تو اللہ خوش ہے، لیکن اگر ان سے باہر نکل کر جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا اگر وہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جس دین کی اہمیت ہے، وہ دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو اپنے محبوب نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ بہت سارے انبیاء کرام ہیں، ہر ایک کا مشن تھا توحید، لیکن دین اسلام جو ہے، اسلام دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے، اور اس کے بعد جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ادیان آئے، اللہ نے تمام کو مسخ کر دیا، تمام کو منسوخ کر دیا۔ اب کوئی بھی دین باقی ہے تو یہودیت باقی نہیں، اب نصرانیت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی دین کا کوئی عمل قابل قبول اللہ کے یہاں ہے تو وہ ہے دین اسلام۔ اور اللہ نے اپنے اس محبوب نبی کی ایک خاصیت بیان کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ میں نے اس نبی کے اوپر اپنے دین اسلام کو کیوں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کیونکہ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام کے اندر بہت نرمی ہے، اسلام کے اندر
بندوں کی عبادت سے لے کر، بندوں کے معاملات سے لے کر، بندوں کی تجارت سے لے کر، بندوں کے اٹھنے پھرنے چلنے کھانے پینے ہر ایک معاملے میں نرمی ہے۔ اس لیے اے نبی، ہم نے بھی آپ کے اوپر جب یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ دین اسلام آپ دنیا کے اندر پھیلائیں گے، دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، تو اے نبی ہم نے بھی آپ کو تمام جہان والوں کے لیے اسلام کی ہی طرح یا اس سے بھی زیادہ میں نے آپ کو کیا ہے، رحمت بنا کر۔ اور نبی کی رحمت میں نے کئی خطبوں میں آپ کے سامنے بیان کی کہ کتنے رحیم تھے اللہ کے نبی، کتنے رحم دل تھے۔ آج وہ موضوع نہیں ہے، آج موضوع ہمارا ہے خدمت خلق، بندوں کی خدمت کرنا۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت انسان کی کوئی انسانی حیثیت نہیں تھی۔ کوئی بیماری میں مر رہا ہے، مرنے دو۔ کسی کا گھر نہیں ہے، گھر جانے دو۔ کسی کا اگر گھر بڑھیا ہے تو اس کو چھین لو۔ کسی کے گھر میں کوئی خوشحالی ہے اگر گھر میں تو اس خوشحالی کو ختم کر دو۔ لوگ دن و رات خون خرابہ کرتے ہیں، یعنی انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ ایسے ماحول میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے اور بتایا گیا کہ انسان کی انسانیت کیا ہے، انسان کی جان کی قیمت کیا ہے، اور انسان کی خدمت کرنے کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسانوں کی خدمت کی، پاگلوں کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی پاگل ہیں، مجنون ہیں، اگر وہ کچھ کہہ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی بات مانتے تھے۔ اگر وہ نبی کے ہاتھ پکڑ کر کہیں لے کر جایا کرتے تھے، نبی ہاتھ چھوڑاتے نہیں تھے، ہاتھ جھٹکتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ یہ خدمت اللہ کے نبی انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ خدمت خلق کا جذبہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ وراثت ہمیں نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیے آج سے ہم شروع کرتے ہیں کہ خدمت خلق ہے کیا چیز، اور آج ہمارا معاشرہ جہاں ہے اور خاص کر کے مسلم سوسائٹی کے لوگ جہاں پر ہیں، انہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا، اس پوائنٹ کو سمجھنا ہوگا، اس پوائنٹ کو اپنے دل میں بسانا ہوگا اور اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک خوبصورت گلدستہ جو تھا خدمت خلق کا، آج ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن غیروں کے یہاں ہے۔ غیر آج دیکھیے کھانا کھلاتے ہیں، کیا مسلمان کہیں لنگر لگا کر کھانا کھلائے؟ آج دیکھیے ان کا دنوں رات کھانے کھلائے جا رہے ہیں، ان کے ہاں فری میڈیکل ہے، انتظامات ہیں کہ لوگ آئیے علاج کرائیے، لیکن کیا آج مسلم سماج، مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ آج مسلمانوں کے ہاں گھر نہیں ہے کسی کے پاس، لوگ روڈوں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں یا چھپر میں رہتے ہیں، لیکن جائیے غیروں کے ہاں دیکھیے، کیا ان کے ہاں کوئی اس طریقے سے بھیک مانگنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ سکھوں کے لیے ہی سب سے بڑی بات، ان کا کوئی بھیک نہیں مانگتا، لیکن مسلمانوں کے ہر گلی میں چلے جائیے دیکھیے آج لوگ اللہ کے نام پر اپنے دست کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بہت دنوں سے اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ اس موضوع پر بولا جائے، اور ادھر 15 دن کے اندر میں نے اس موضوع پر تھوڑا سا محنت کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو میں نے جمع کیا ہے، تو ان چیزوں کو میں 1 جمعہ یا 2 جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں خدمت خلق کا معنی کیا ہے، خدمت خلق کہتے کسے، اس کے بعد جانیں گے۔ خدمت خلق ایک جامع لفظ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، اس کا دائرہ بہت چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت وسیع ہے۔ کہاں خدمت خلق ہو جائے ہمیں اور آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا، کہاں خدمت خلق ہو جائے ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہاں میں نے انسان کی مدد کر دی، یہاں انسان کی خدمت کر دی، یہاں انسانیت کے مان اور سمان میں نے رکھ دی۔ بڑا ہی دائرہ وسیع۔ اس کا لغوی معنی ہے انسان کی مدد کرنا، اور کچھ یوں بھی کہا جا سکتا ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جائز امور میں بندوں کی مدد کرنا، یہ خدمت خلق ہے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ خوش ہو، لوگ دیکھیں یہ معنی نہیں رکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں، اور کس اعتبار سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے یہاں عمل کو قبول کرنے کا جو معیار رکھا ہے، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ حج میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔
اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو معیار رکھا ہے قبول کرنے کا وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہلچل ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے جائز امور میں بندوں کی مدد کرنا یہ خدمت خلق کہلاتا ہے۔ یا اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے، سوشل ویلفیئر سروس، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیے بہت سارے ٹرسٹ بنا کر کام کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے اکیلے بھی کر سکتے ہیں مدد، لیکن اگر آپ ایک کمیٹی بنا کر کام کرتے تو منظم طور پر دور تک آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر اکیلے بھی کر رہے ہیں، اور اس لیے اکیلے کر رہے ہیں تاکہ میری یہ نیکی جو ہے میرے تک محدود رہے، یعنی میں جانوں، محدود رہنے کا مطلب میں جانوں اور اللہ جانے، لوگ نہ جاننے پائے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، تاکہ میرے اندر ریاکاری نہ آئے، کیونکہ اس عمل میں اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہیے۔ اس عمل کے اندر اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمیں یہ چاہیے نہ کہ لوگ خوش ہو جائے، لوگ ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے، نہیں فلانے میاں تو بڑے اچھے ہیں یہ کام کر دیتے، نہیں، آپ دل سے دعا ان کو دیجیے جا کر اکیلے میں، لیکن لوگوں کے درمیان جو ہے یہ نام ہو جائے، ہمارے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں کیا ہو؟ اللہ کے ہاں ہمارا نام ہو جائے، اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے ہاں ہمارا ذکر کر دے کہ میں اس بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے عمل ہمیں کرنے چاہیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، بندوں کی مدد کرنا ہو، زکوٰۃ ادا کرنا ہو، خیرات دینا ہو، کسی کے لیے کچھ کر دینا ہو، کسی کے لیے سواری کا انتظام کر دینا، کسی کو اپنے سواری پر بیٹھا لینا، کسی کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر دینا، کھانے کا انتظام کر دینا۔ ہر معاملے میں ہم یہ سوچے اللہ خوش ہو جائے، اللہ دیکھ لے، اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے ہاں ہمارا ذکر خیر کر دے۔ آگے بڑھیے، خدمت خلق، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ایک عظیم عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ حج آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع کرو، یعنی خدمت خلق تو کرنا ہے، لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر خدمت خلق سے پہلے کیا کہا؟ اے ایمان والو رکوع کرو۔ رکوع کہاں ہے؟ نماز کے اندر۔ واسجدوا، سجدہ کرو، سجدہ کہاں ہے؟ نماز کے اندر۔ واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرتے رہو، بھلائی کے کام کرتے رہو، بندوں کی مدد کرتے رہو، بندوں کی مدد میں لگ جاؤ، بندوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے کا اللہ کا طریقہ، کہ تم میرے قریب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کب ہوگے؟ جب تم رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہوگا، بھلائی کا جذبہ ہوگا، لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر تم کھڑے ہو جاؤ گے، نہیں پیسے کے ساتھ تو کم سے کم مشورے کے ساتھ، مشورہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کم سے کم اس سے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ بھی خدمت خلق ہو گیا۔ اب سوچئے کیا خرچ ہوا ہمارا یہاں پر؟ آپ کسی کے پریشانی کے وقت کھڑے ہو گئے، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی بہترین مشورہ بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ بتا سکیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس ہے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے کہ آپ اگر اس کی کوئی بھی ضرورت ہوگی، کہیں لے جانے ہوگا، کہیں سے کچھ ہوگا، میرے پاس سواری کا انتظام ہے، میں کر سکتا ہوں۔ میرے پاس سواری کا بھی انتظام نہیں، لیکن وہ انسان اٹھ نہیں سکتا ہے، اس انسان کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتا ہوں، میں سہارا بن سکتا ہوں، اس کو اپنے بازو کے ساتھ اس کو اٹھا کر میں اس کو سواری تک پہنچا سکتا ہوں، یا پھر ہاسپٹل تک میں جا سکتا ہوں۔ تو یہ بھی خدمت خلق ہو گیا، یہ بھی خدمت خلق ہو گیا، اور یہ خدمت خلق ہو گیا تو اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، یہ کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ رب العزت نے خدمت خلق کو ایمان کے ساتھ ذکر کیا، ایمان کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔
کیا کہا اللہ رب العزت؟ سورہ بلد اٹھائیے، آیت نمبر 8 سے 18 تک پڑھتے جائیے. یہ پوری لسٹ اللہ نے بیان کی ہے کہ ایک خدمت خلق کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے تمہارے لیے؟ کیا ہم نے تم کو نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے تمہیں 2 راستوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہیں کرتی، تمہیں ہدایت ہم نے نہیں دے دی. یہ دیکھو یہ بھلائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، اس پر چلو گے تو اللہ خوش ہوگا، اس پر چلو گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا. یعنی میں نے تم کو ایک راستہ دکھایا ہے، اچھائی کا ایک راستہ، برائی کا راستہ دکھایا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر آگے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان جو ہیں اچھے عمل کی دشوار گھاٹی میں نہیں ڈالے گئے، نہیں داخل ہوئے ابھی تک. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اے نبی آپ کیا جانیں کہ اچھے عمل کی گھاٹی، مشکل گھاٹی کیا ہے؟ اب اللہ رب العزت مشکل گھاٹی کی تشریح کر رہا ہے کہ اچھے عمل کی مشکل گھاٹی کیا ہو سکتی ہے. انسان جیسے اگر کسی اوپر پہاڑ پر چڑھنا ہو تو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ کیسے میں چڑھوں گا، لیکن وہ دشواری کے ساتھ وہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ آگے ادھر اس کو کچھ کام ہے. اللہ اسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ انسان اچھے عمل کے ساتھ مشکل گھاٹی میں نہیں داخل ہوا. اے نبی آپ نہیں جانتے کہ یہ اچھے عمل کی مشکل گھاٹی کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَكُّ رَقَبَةٍ، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ مشکل گھاٹی ہے، عمل کی مشکل گھاٹی ہے. یہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، آج کون کھانا کھلا رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو پاتا کہ فلاں آدمی بھوکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فلاں کے بچے اچھے کھانے نہیں کھا پاتے ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ مشکل گھاٹی ہے، کیونکہ دل کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ اپنے دل کو منائے کیسے کہ ہم اپنے کھانے میں سے اس کو حصہ دار بنائیں. ہم اپنے دل کو منائے کیسے کہ اپنے بچوں کے کچھ اچھے کھانوں میں سے ہم اس کے بچوں کے لیے انتظام کر دیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مشکل گھاٹی یہ ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، مشکل گھاٹی یہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. آگے اللہ کہہ رہا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور مشکل گھاٹی یہ ہے کہ یتیم جو ہیں، مسکین جو ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. یتیماً ذا مقربہ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار یتیم ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. او مسکیناً ذا متربہ، یا اسی طریقے سے جو مٹی پہ پڑے ہوئے مسکین ہیں، جن کے لیے گھر کا انتظام نہیں ہے، جن کے لیے چھت کا انتظام نہیں ہے، وہ روڈوں کے کنارے ہی اپنا مسکن سمجھتے ہیں، وہ روڈ کے کنارے کو اپنا محل سمجھتے ہیں، ان کناروں پر رہ کر زندگی گزارتے ہیں. ان کے لیے تم بہترین انتظام، کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، ہر ایک انتظام کر دو. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل گھاٹی ہے کیونکہ انسان کا دل جلدی پگھلتا نہیں ہے، اور جب پگھل جائے تو یاد رکھے گا. اللہ رب العزت آگے کہہ رہا ہے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کی. یعنی بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. جب بندوں کو دیکھ لو کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہیں، بیماری سے جوجھ رہا ہے، کاروبار خراب ہو چکا ہے، کاروباری حالت بیکار ہو چکا ہے، گھریلو حالات درست نہیں ہیں، بچوں کے پڑھائی کا انتظام نہیں ہے، دوا دربن کا انتظام نہیں ہے، تو ایسے حالات میں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ایمان والے ہیں، صبر کی تلقین کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا اس بندے پر رحم کیا جائے، رحم کی تلقین کرتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت کہتا ہے اگر تم نے رحم کا معاملہ پیدا کر لیا، اپنے بندوں کے اوپر تم نے رحم کر لیا، تو اللہ کہہ رہا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ جنتی لوگ ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ دائیں ہاتھ کی طرف داخل کیے جائیں گے. یہ ہے خدمت خلق کا فائدہ، یہ ہے خدمت خلق کا جذبہ. اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے ہاں خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا خدمت خلق انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس چیز پر ابھارا کہ اے نبی آپ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیجئے. اور یہ خدمت خلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ خدمت خلق
صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی خدمت خلق کیا، یعنی جانوروں کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ کیا، اور اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے 3 نمبر کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو گئی، نبی غار سے اپنے گھر میں آتے ہیں، غار سے آنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بڑے پریشان حال ہوتے ہیں، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ بھی ایک ایسی بیوی ہے کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ میں کیوں چادر اڑاؤں، کیا معاملہ ہو گیا۔ ایک بیوی کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، اگر شوہر گھر کے اندر پریشانی حالت میں آئے تو پہلے اسے آرام کر لینے دو، سکون کا معاملہ کر لینے دو، پہلے اس کے سانس تھم جانے دو، ذرا سکون کا معاملہ جب ہو جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پوچھیے گا کہ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہو گیا کہ آپ اتنے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے جان کے بارے میں ڈرتا ہوں، یعنی آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ میری جان چلی جائے گی۔ حضرت خدیجہ کہتی قالت لہو خدیجہ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اللہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی جان کو نہیں لے گا۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحیم، آپ وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں، آپ وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلا، بے کسوں کا جو ہے آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کمزور ہیں ان کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں، اور وتکسب المعدوم، آپ مجبوروں کے لیے کماتے ہیں، یعنی نبی اپنے گھر والوں کے لیے بھی کمائی کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی خیال ہوتا تھا میرے پاس پڑوس میں آس پاس کوئی بیمار ہے، کوئی کلاش ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ بھی ہوتا تھا کہ میں بھی ان کے لیے کما کر کچھ دوں۔ یہ جذبہ ہمیں بھی پیدا کرنا چاہیے۔ مائی خدیجہ کہتی ہیں وتکسب المعدوم، آپ کیا ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے، بے کسوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، وتقری الضیف، اور خدمت خلق کا جذبہ یہ ہے کہ آپ صرف بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کمائی نہیں کرتے ہیں، آپ رشتہ داریاں نہیں جوڑتے ہیں، بلکہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کی بھی عزت افزائی کرتے ہیں، ان کی بھی آپ ضیافت کرتے ہیں۔ جو بھی مہمان آ جائے اپنے دلوں کو کھول دیتے ہیں، اپنے گھروں کو دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اپنے دسترخوان کو کھول دیتے ہیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آج کیا ہمارے یہاں یہ جذبہ ہے؟ آج ہم نے مہمانوں کے بارے میں بھی یہ سوچ لیا ہے ہمارے معیار کا مہمان ہونا چاہیے، تب ہم اس کو اپنے کھانے پہ بلائیں گے۔ یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ آ جائے۔ ہمیں بھی یہ اپنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کی خاصیت خدمت خلق کا ایک جذبہ مائی خدیجہ یہ بیان کر رہی ہے۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ مہمان غریب ہو، وہ مہمان کم عہدے والا ہو، وہ مہمان کم بہترین کپڑا پہنا ہو یا پھر بوسیدہ کپڑا پہنا ہو، آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے اگر وہ بھوکا ہے تو میں اسے پھر بھی اپنے مہمان، وہ ہمارا مہمان ہے تو میں اسے کھانا کھلاؤں گا، اگر وہ بھوکا ہے تو بھی اس کو میں کھانا کھلاؤں گا، وہ مہمان ہمارا بن کر آیا ہوا ہے تو ہم اس کی عزت کریں گے۔ یہ درس ہمیں مل رہا ہے نبی کے گھرانے سے، اور یہ درس کا موجد کون ہے؟ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ پیغام ہمیں پتہ کیسے چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مہمان نواز ہیں؟ یہ مائی خدیجہ سے پتہ لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ خدمت خلق کا جذبہ آپ کے اندر اتنا زیادہ ہے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو آپ حق کے معاملے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ معیار دیکھتے ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے پیسے کے برابر ہے یا کیا ہے، آپ وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ علی نوائب الحق، جو حق بات ہوتی ہے وہ گرچہ آپ کے خاندان کے الٹا ہی کیوں نہ چلے جائے، اے نبی آپ وہ کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ درس ہمیں نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے کہ آپ
بندوں کی مدد میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بوجھ کو بھی اٹھاتے تھے۔ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک عورت جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے کہتی کہ لے چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک نہیں پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو وہ عورت کھینچی لے کر چلی جا رہی ہے، اللہ کے نبی بھی جاتے ہیں، اس کے آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا ہے، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے نبی پھر واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے کمائی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا معاملہ اگر اٹک جا رہا ہے، حق ناحق کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، گھریلو معاملات ہو، آپسی معاملات ہو جائیں تو اس میں حق کا ساتھ دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے جو بھی معاملات ہوں ان معاملات سے ہٹ کر دوسرے معاملات دیکھیں کہ ہمارے خاندان کا ہے، بڑے خاندان کا، بڑی عزت والا ہے، بڑے شہرت والا ہے، نہیں، یہ حق کے ساتھ اللہ کے نبی رہتے تھے۔ یہ چند باتیں تھی، انشاءاللہ اور اگلے جمعہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید واضح کروں گا کہ یہ خدمت خلق کا جذبہ ہمیں پیدا کرنے کی کیوں ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے خدمت خلق کے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں جن کو ہم بڑے ہی معمولی سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہم بندوں کی مدد کر کے اللہ رب العزت کے رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے۔ الہ العالمین ایک دوسرے کے مدد کرنے والا ہم لوگوں کو بنا دے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ الہ العالمین ہمارے کاروباری حالت کو درست فرما دے۔ الہ العالمین مندی کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے مندی کے دور کو اپنے رحمت کے ذریعے سے اسے الہ العالمین تو آسانی میں بدل دے، خوشحالی میں بدل دے۔ الہ العالمین ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر زندہ رکھ۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی رشتہ دار والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ان کی جنیکیاں صدقہ جاریہ کے لائق ہے، الہ العالمین قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ، ان کے حق میں دعا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا، نیک بنا، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔